عملا صالحا، مگر جو لوگ توبہ کریں، ایمان لائیں اور عمل اچھے کریں تو اولئک یہ وہی لوگ ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ جب بندہ مومن پہلے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت، شرمساری اور آئندہ گناہوں کے قریب نہ جانے کا پکا عزم کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی اگر اس بندے کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین ہو کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور میں اپنے وعدہ پہ پورا اتروں گا، آئندہ گناہوں کے پاس سے بھی نہیں بھٹکوں گا، گناہوں کی غربت سے بھی میں دور رہوں گا، تو جو بندہ اس نیت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سیئات کو بالحسنات میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ خانے کے جن خانوں میں اس کے گناہ لکھے ہوئے تھے، جب بندہ توبہ کامل کرتا ہے تو اللہ رب العزت انہی خانوں میں پھر اس کی نیکیاں اور حسنات لکھ دیتا ہے۔ کیونکہ آج نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں ہیں، تو حدیث پاک میں ہے الترغیب والترہیب جلد ثانی میں اور مشکوٰۃ المصابیح جلد اول میں بھی حدیث پاک کے بعض جملے اور کلمات موجود ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم عیدہم، کہ جب میری امت کی عید کا دن آتا ہے، یعنی فطر ہے، کہ جب میری امت کی عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اس دن اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتوں کی جماعت کو زمین پہ بھیج دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو فرماتا ہے کہ تم آسمان کو چھوڑ کر زمین پہ چلے جاؤ اور پوری زمین پہ جا کے پھیل جاؤ اور گلیوں میں کھڑے ہو جاؤ، شہروں اور علاقوں میں جا کر پھیل جاؤ اور ان لوگوں کو آوازیں دو، ہلموا الی حاجتکم، جو تمہاری ضروریات ہیں آج پوری کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو ان للہ ملائکہ یسلکون فی سکک المدینہ، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو گلیوں میں گھومتے ہیں اور لوگوں کے دروازوں پہ جا کر دستک دیتے ہیں، ہلموا، اے آ جاؤ اللہ کے بندے، الی حاجتکم، اپنی ضروریات کی طرف، آج تمہارا رب رحیمی اور کریمی والی صفت کے ساتھ موصوف ہو کر تمہیں بخشش اور مغفرت کی خیرات عطا کرنا چاہتا ہے۔ ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ اپنی حاجات کی طرف، آ جاؤ اپنی ضروریات کی طرف، آ جاؤ مشکلیں حل کروانے کی طرف۔ تو فرشتے جو ہیں وہ گلیوں میں، مین چوراہوں میں اور چوکوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو آوازیں دیتے ہیں، ہلموا، آ جاؤ آ جاؤ۔ جب بندہ مومن اپنی حاضری لگوانے کے لیے مسجد کا اور عیدگاہ کا مہمان بن جاتا ہے، ہر بندہ مومن، تو جب قریب ہوتا ہے نماز کی ادائیگی کا وقت، اس وقت باہا بہم ملائکہ، اللہ رب العزت پھر انہی فرشتوں کو بلوا کر خود فرماتا ہے بتاؤ تم نے کہا تھا کہ یہ تیرے دربار میں نہیں جھکیں گے، یہ جھکنے کے لیے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ کیونکہ ایک وقت تھا کہ فرشتوں نے تخلیق انسانیت پر اعتراض کیا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ ایسا انسان بنائے گا جو قتل و غارت کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا زمین میں۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو جب عید کا دن ہوتا ہے، ہر بندہ مومن اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، مساجد بھری ہوتی ہے، عیدگاہوں میں بندہ مومن، ہر بندہ مومن جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، مرد حضرات خصوصاً۔ تو جب ایمان والوں کی یہ تعداد مساجد اور عیدگاہوں میں کثرت سے موجود ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلوا کے فرماتا ہے تم نے کہا تھا کہ یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، کیا کرنے آئے ہیں؟ عبادت نہیں کرنے آئے۔ تم نے کہا تھا کہ یہ قتل و غارت کرے گا انسان، خون ریزی کرے گا، خون کی ندیاں بہائے گا، بتاؤ یہ خون بہانے کے لیے آیا ہے یا مجھے منانے کے لیے آیا ہے؟ مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے، اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے آیا ہے، میری بات میں اپنی عاجزی پیش کرنے کے لیے آیا ہے؟
تو بارہا بہم ملائکتا، اللہ کی ذات فخر کرتی ہے ہماری تعداد کو دیکھ کر۔ فرشتوں میں خدا اس بات کو مباحات کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ کے فرشتوں کو فرماتا ہے ما جزاء اجیر وفا عملا، بتاؤ فرشتے ہو جن کو تم بلا کے لائے ہو، آج کے دن میں ان کو کیا خیرات عطا کروں، میں آج کے دن ان کو کیا انعام عطا کروں، ان کو اجرت میں کیا دوں، ان کو مزدوری میں کیا دوں، ان کو میں اجارے میں کیا پیش کروں۔ یہ سارے آئے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اجرت اور مزدوری میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تم سے مشورہ کرتا ہوں، بتاؤ ان کو کیا ملنا چاہیے آج کے دن، ان کی اجرت کیا ہونی چاہیے۔ ما جزاء اجیر، یہ سارے میرے اجیر ہیں، یہ ملازمین ہیں، یہ سارے میرے دربار میں ملازم بن کے آئے ہیں، نوکر بن کے حاضر ہیں، عابد ہیں اور زاہد ہیں، طالب دنیا بھی ہیں، بتاؤ ان کو کیا ملنا چاہیے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ربنا جزاؤہ ان یوفا عملہ، اے اللہ تو ہی جانتا ہے پورا ماہ پورا مہینہ انہوں نے جتنے فرض ادا کیے ہیں، جتنے واجبات ادا کیے ہیں، جتنے انہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں، آپ کرم فرما ان کی عبادت کو قبول فرما دے، ان کے فرائض ان کے واجبات شرف قبولیت عطا فرما، ان کو بڑے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ لہٰذا ان کے فرائض واجبات قبول ہو جائے تو بہت بڑی مزدوری ہے ان کے لیے، بہت بڑی اجرت ہے ان کے لیے، بہت بڑا اجارہ ہے جو تیری طرف سے ان کو پیش ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ ان کے فرض قبول کر لو، ان کی دعائیں کہاں جائیں گی؟ خرجوا یؤجون الی الدعاء، یہ پورا ماہ روتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، رونے کی شکل بنا کر میرے دربار میں بھیک مانگتے رہے، اور انہوں نے اپنے لیے بھی دعائیں مانگی ہے، گزر گئے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں مانگی ہے، اپنے خاندان کے لیے بھی یہ دعائیں مانگتے رہے۔ تم کہتے ہو کہ فقط فرض قبول کرو، ان کی دعا کہاں کرو، ان کی دعا کدھر جائے گی؟ لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں تم سنو۔ اب فرشتے ہما پر گوش ہو کر سنتے ہیں، رب فرما کیا اعلان ہے اور ان کے لیے کیا اجرت ہے، کیا ان کی مزدوری ہے؟ تو اللہ رب العزت 5 قسمیں اٹھا کے وعزتی وجلالی وکرمی وعلومی وارتفاع مقام، 5 قسمیں فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بہر کرم کی قسم، میری رفعت کی قسم اور میرے بلند مقام کی قسم، میں ان کو جو اجرت عطا کرنا چاہتا ہوں فرشتوں سن لو جی۔ فرمایا ان کی دعائیں میں نے قبول کی ہے، ان کے فرائض بھی میں نے قبول کی ہے، جو سنن مصطفیٰ نے عطا کی ہے وہ سنتیں بھی ان کی قبول ہے، اور آخری اعلان یہ ہے کہ ارجعوا، ان کو کہو ارجعوا تم لوٹ جاؤ، قد غفرت لکم، میں نے تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کروا دیا، تمہارے سابقہ گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ اور آخری انعام ان کو یہ سنا دو کہ بدتر سیئاتکم حسنات، جن خانوں میں لکھے ہوئے تھے تمہارے گناہ اب انہی خانوں میں نے تمہاری نیکیاں لکھ دی۔ ارجعوا، اب چلے جاؤ، لیکن چاہتے ہوئے ان کو یہ پیغام سنا دینا کہ میرے جو بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا تسلط نہیں چلتا، میرے بندوں پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا، میرے بندوں پر شیطان کا قبضہ نہیں ہوتا۔ اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، کہ شیطان بے بس ہوتا ہے میرے بندوں کے آگے، وہ جتنے جال پھینکتا ہے، جتنی چالیں چلتا ہے، جتنے مکر و فریب کرتا ہے، میرے بندوں کو کبھی پھنسا نہیں سکتا، میرے بندوں کو کبھی بھرگلا نہیں سکتا، میرے بندوں کو کبھی بہکا نہیں سکتا۔ یعنی آخری جملہ جو ہے نا وہ غور طلب ہے کہ جب بندہ مومن کو اجرت مل جاتی ہے، مزدوری میں اس کو بخشش ملتی ہے، فرائض قبول ہوتے ہیں، واجبات قبول ہو جاتے ہیں، جب اللہ رحم و کرم کی بارش برساتے ہوئے ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل کرتا ہے، تو پھر آپ کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم اپنا دامن بچائے گناہوں سے، پھر اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ نہ کریں۔ اتنے بڑے دل میں اتنی بڑی اللہ سے خیرات لینے کے بعد پھر ہم اس خیرات کو بس پشت نہ ڈال دیں، پھر فرائض قضا نہ ہو، واجبات کو پیٹ نہ ہو اور سنن مصطفیٰ قضا نہ ہو۔ اتنے بڑے دل میں اتنا بڑا انعام حاصل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کی لج بھی رکھیں، پھر اللہ کے پاک فرمان پہ ہمیشہ کے لیے عمل کرنے کے میدان میں ہر وقت ہم سب موجود رہیں۔ یہ نہیں کہ بخشش کروائی پھر بگانا ہو گیا، پھر راہگیر بن کر پتہ چلا جائے، پھر فرائض کی دھڑا دھڑ قضا ہو لگ جائیں، تو یہ ہمارے لیے موضوع نہیں ہے۔ وہ رب
جو رمضان کا رب ہے وہی رب شفاعت